السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عتبہ کا عجیب واقعہ۔ عتبۃ الغلام، جس کی فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں، ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا۔ اس وقت حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ 27ویں پارے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے، یعنی کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں؟ آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے بندہ مومن، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب عتبہ نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ سرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے قریب آ کر یہ شعر پڑھنے لگے، یعنی اے اللہ کے نافرمان جوان، جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔ اگر تو نار جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہ، ورنہ گناہوں سے رک جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا، اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی رب رحیم توبہ قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا، درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر رب سے 3 دعائیں کی۔ نمبر 1، اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ نمبر 2، اے اللہ، مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرأت کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ نمبر 3، اے اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ اللہ نے عتبہ کی تینوں دعائیں قبول کر لیں۔ اس کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا تھا، اور اس کے گھر میں ہر روز ایک پیالہ شوربہ اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی تھیں، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ اور عتبہ غلام کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا، اور یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سچی توبہ نصیب فرمائے۔